فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، ترجمہ کنز العرفان، تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو۔ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں کوشش کریں، کیونکہ نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مخلوق کو دین کی دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ جی۔ نمبر 1، نماز کے بعد خاص طور پر اللہ کریم سے دعا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ کہ اللہ کریم نماز کے بعد کی گئی دعا قبول فرماتا ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی مراد چاہتے ہیں، آپ کی کوئی مراد ہے، کوئی پریشانی ہے، جی، تو یہ بھی جو ہے نا، یہ عبادت کے بعد، نماز کے بعد، نماز عبادت ہے، صحیح۔ تو نماز کے بعد جو ہے نا یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ کیا بات ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات بتائیے۔ جی، تو ایک وقت یہ بھی ہے۔ ایک وقت یہ بھی، ہر 5 نماز کے بعد۔ دوسرا یہ کہ بندے کو فارغ نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی لا یعنی کام میں مشغول ہونا چاہیے، یعنی ایسے کام میں مشغول نہ ہو کہ جس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ دینی فائدہ ہو، یعنی فضول کام، فضول کام میں نہ پڑے، نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، بالکل ایسے کاموں میں مشغول نہ ہو۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہ دے۔ اچھا، تیسری ہمیں کیا اس میں بات حاصل ہوئی؟ جی، کہ جو خطیب، وائز اور مبلغ حضرات رات گئے تک محافل اور اجتماعات میں عوام الناس کے سامنے خطاب، تقریر و بیان کرتے ہیں، جی، انہیں بھی چاہیے صحیح کہ وہ اپنے اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ لیکن حضور اپنے گئے، سفر کر کے بیان بھی کیا، ملاقاتیں بھی کی، اب تھک گئے، اب آنے کے بعد بندہ اپنے آپ کو کیسے تیار کرے کہ میں انفرادی طور پر خود بھی تلاوت کروں، نوافل پڑھوں، ذکر و اذکار کروں، دعا مانگنے بیٹھ جاؤں، یہ اپنا مائنڈ بنائے کیسے آدمی؟ اس میں دیکھیں یہ ہے کہ ابھی تو یہ ذرا کہ تلاوت کے فضائل و بیان کر کے آیا ہے، جی، ذکر و اذکار کے فضائل و بیان کر کے آیا ہے، جی، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ دیگر بھی جو ہے یہ جو فضائل جنہوں نے سنے وہ بھی اس پر عمل کریں، ٹھیک، یعنی اپنی زبان میں تاثیر پیدا کرنا چاہتا ہے صحیح، تو خود بھی یہ عمل کرے۔ سبحان اللہ۔ جب خود یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اور کریم تاثیر پیدا ہوگا۔ اب دیکھیں میرے سنت کو دیکھیں کہ جو بھی کام کیا تو پھر خود عمل کیا ہے، کیا بات، پھر لوگوں کو اس کی دعوت دی ہے۔